بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ایک لائن میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. دا محرم پروسیشن شیل بی observed ایز پر دا پاسٹ پریکٹس. یہ آرڈرز آتے ہیں جی, یہ آرڈرز آتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں. یہ آرڈرز آتے ہیں ہندوتوا کے اس فاشسٹ ایجنڈے کی حامل مودی حکومت کے, جو انہوں نے وہاں پہ گورنر راج کی صورت میں لگائی ہوئی ہے, جہاں پہ لیفٹنٹ گورنر وہاں پہ موجود ہے. 8 محرم کا پروسیشن, اس میں انتہائی ظلم و بربریت کے مظالم جو ہے وہ ڈھائے جاتے ہیں ان عزاداروں کے اوپر جو کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں نکلے, بلکہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو رفقا ہیں ان کی شہادت کے حوالے سے اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہ مقبوضہ کشمیر کی سڑکوں کے اوپر جلوس کی شکل میں نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. ان پہ مظالم ڈھائے گئے, ان پہ لاٹھی چارج کا استعمال کیا گیا. پہلے یہ خبریں آئی, خود انڈین چینلز یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ پروسیشن جو ہے اس کا آغاز کر سکتے ہیں, اس کے جو جگہ ہے اس کو تبدیل کیا گیا. یہ بتایا گیا کہ ڈل لیک سے شروع ہوگا اور فلاں فلاں مقام سے ہوتا ہوا یہ پہنچے گا. جیسے ہی پروسیشن, جیسے ہی جلوس کا آغاز ہوا, عزادار اس جلوس کو لے کر نکلے, رستے پہ پہنچے. وہاں کی جو قابض انتظامیہ ہے اس کے اہلکار وہاں پہنچے. انہوں نے شروع میں بات چیت بھی نہیں کی, بلکہ شروع سے ہی لاٹھی چارج کا استعمال کیا, پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا ان نہتے عزاداروں کے اوپر جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ماتم کے, سوائے اس یاد کو تازہ کرنے کے جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کے ساتھ بیتی. یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے, کیا ایسا خوف ہے کہ کوئی بھی مذہبی اجتماع ہو, چاہے وہ عید قرباں ہو, چاہے وہ چھوٹی عید جسے ہم کہتے ہیں, عید جو ہے چھوٹی عید کا وقت ہو, موسم اس کا جو ہے تہوار ہو, اور رمضان کا تہوار ہو, کوئی محرم کی بات ہو, کسی طور پہ بھی مقبوضہ کشمیر میں مذہبی آزادی جو ہے اس کو الاؤ نہیں کیا جاتا. اب سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ کیا خطرہ ہے ہندوستان کی فاشسٹ رجیم کو ان عزاداروں سے, جس کی وجہ سے یہ کام کیا گیا. پوری دنیا میں یہ کلپس جو ہے وہ وائرل ہوئے, پوری دنیا کے لوگوں نے یہ دیکھا, پوری دنیا میں جو اتھارٹیز ہیں جو بات کرتی ہیں یونائٹڈ نیشنز کی طرز کے اوپر ہیومن رائٹس کے حوالے سے, انہوں نے دیکھا کہ کس طرح ایک کمیونٹی کو, مسلمانوں کو مذہبی آزادی سے محروم رکھا جا رہا ہے. اس سے پہلے مزید بھی ہم بات کریں کہ مقبوضہ کشمیر میں مذہبی آزادی کو کیوں کر روکا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے, اس کو تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ کیوں کر جوڑا جا رہا ہے, اور کیا خوف ہے ہندوستان کی اس فاشسٹ رجیم کو اس سارے معاملے میں. لیکن اس سے پہلے ان بچوں کی میں ایک کلپ آپ سے شیئر کروں گا, جو کشمیری بچے, ان سے ایک شخص انٹرویو کر رہا تھا اور ان سے وہ پوچھ رہا تھا آزادی کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے. ان کا شعور چیک کیجئے گا, ان کی آگاہی چیک کیجئے گا, پاکستان سے غیر مشروط محبت چیک کیجئے گا, اور اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں اور مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پہلے یہ کلپ. آپ کے جو بھائی بہن ہیں نا, آپ کے جو بھائی بہن ہیں نا, وہ پڑھتے ہیں وہاں پہ دلی میں آ کے. ہمارے بھائی وہاں پر مودی نے اعلان تقریر کیا, وہ پہلے ظلم کرتا ہے, پیرٹ چلاتے ہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ اگر دیکھیں آج نیوز پر دیکھنا, آج 7 بجے دیکھو کیا. تو آپ کو یہ پتا کہاں سے, آپ کو بتاتا تھا؟ ہمارے کو خود پتا ہے, نیوز دیکھتے ہیں نا, نیوز پر ہوتے ہیں نا, پیلر شیلنگ ہوتی ہے, ٹائر شیلنگ, ڈیری شیلنگ. تو وہ تو پتھر نہیں کرتا. ہاں کرتے ہیں, وہ ہمیں گالی دی, ہم نے پکڑ کیا, انہوں نے پیلر کیا. پیلر کس نے مارا, پیلر کیا استعمال. انڈین ڈاگز گو بیک, جو یہاں پر فوج ہے نا, تو اگر فوج ہٹ جائے گا تو پھر پاکستان آئے گا, وہ آپ لوگوں کو بم بنا کے وہ ہمارے ساتھ ہی ہے. اگر ہم کو مار ڈالیں گے, آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایسے بیٹھنا بھی دقت بھرا ہے. نہیں, پاکستان ہمارا ساتھ ہے, چین بھی ہمارا ساتھ ہے. چین بھی ساتھ ہے. چین تو کہتے ہیں اپنا ہی ساتھ نہیں ہے, وہ تو چین پاکستان کو ساتھ دیتا ہے, پاکستان ہم کو ساتھ. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی اس بار ملے گی, آزادی ہے کیوں نہ ملے گی, آزادی ہم لے کر ہے کہ آزادی یہ جنگ ہے, جنگ آزادی ہے, جنگ.
یہ آپ نے جذبہ دیکھا، اس جذبے کو کیا کوئی دبا سکتا ہے؟ اس حریت کے جذبے کو کیا کوئی ہرا سکتا ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں آنے والے کچھ سالوں میں یہ تحریک آزادی کشمیر ہوگی، وہ کس جذبے شعور سے سرشار ہیں۔ مہمانوں سے تعارف جی، آج ہمیں جوائن کیا ہے حسن پناہ صاحب نے، آپ حریت رہنما ہیں، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ ایڈوکیٹ عتیق رسول صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہیومن رائٹس ایکسپرٹ ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا۔ اس کے علاوہ ہم فون پہ بھی اپنے مہمانوں کو لیتے رہیں گے۔ حسن پناہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ لال چوک، عالمگیری بازار، زیدی بل، لال بازار، شہید گنج، حول، آبی گزر اور جو ادر ایریاز ہیں ان تمام پہ مکمل طور پہ بین لگا ہے۔ کیا خوف کیا ہے؟ عزاداروں سے کیا خوف ہے؟ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو کشمیر کی پکچر آپ کے سامنے دی ریئل پکچر جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی نالج میں ہے کہ کشمیر کو 5 اگست 2019 کے بعد ایک اوپن ایئر جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کم و بیش 10 لاکھ بھارتی فوجی وہاں پہ موجود ہے، جو کشمیریوں کے گھروں اور سروں پہ جن کو بٹھایا گیا ہے۔ اب چونکہ کشمیر کی مکمل پوری جو آبادی ہو محصور ہے پوری طرح، اور کشمیریوں کے لیے ہر دن جو ہے وہ یوم عاشور ہے، اور کشمیر کے اندر جتنے بھی مقامات ہیں ہر مقام جو ہے وہ مقام کربلا کا منظر پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ تو 8 محرم کی جو آپ نے بات کی، اس میں علمگری بازار سے ایک پرامن جلوس نکلتا ہے عزاداروں کا، اور وہ پہنچتے ہیں لال چوک کے قریب۔ تو وہاں پہ یہ جو قابض افواج ہے، قابض فورسز جو ہے، یہ ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، بلا کسی سوال جواب کے ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان پہ لاٹھی چارج کرتے ہیں، ان پہ ٹیئر گیس شیلنگ ہوتی ہے، ایون ان پہ پیلٹ گن سے حملہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہاں جو مقامی جرنلسٹز ہیں، جو میڈیا پرسنز ہیں، وہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ فورسز میڈیا پرسنز کو دیکھتے ہیں تو ان پہ بھی یہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں توڑتے ہیں یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو کیمراز ہیں ان کو بھی وہ توڑتے ہیں۔ اور یہی ہوا؟ یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے۔ اس میں 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا جو سوال ہے کیا خوف ہے، خوف سب سے بڑا خوف جو بھارت کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ کشمیری جو ہے وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں۔ بھارت کی کوشش ہے کہ وہ دنیا کو باور کرانا چاہتا ہے کہ کشمیر میں سب کچھ نارمل ہے، جبکہ نارمل کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ سب کچھ اب نارمل ہے۔ وہاں پہ بھارت کے لیے صرف نفرت اور غصہ ہے، اور وہ اس چیز کو، اس پکچر کو ایز وہ ڈسٹارٹ کر کے، اس ڈسٹارٹڈ پکچر کو وہ انٹرنیشنلی غلط طور پہ وہ پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے چونکہ میڈیا پہ وہاں پہ قدغنیں ہیں، یعنی ایک طرف سے دی ورسٹ ٹائپ آف ملٹری ریپریشن ہے وہاں پہ، دوسری طرف سے بھارتی فوجی جو وہاں جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ان کو چھپانے کے لیے انہوں نے میڈیا پہ پابندی لگائی ہے، یعنی کمیونیکیشن بلاکیڈ جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ بھارت کی بڑی کوشش ہے کہ جو اصل پکچر ہے پر کشمیر، دوسرا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ چھپ پایا ہے، یہ چھپ پائے گا؟ عید الفطر کا موقع ہو، عید الاضحیٰ کا موقع ہو، جامع مسجد کے اندر جمعے کی نماز کے حوالے سے کوئی موقع ہو، جس طرح بھی رمضان میں یہ معاملہ آیا، مذہبی آزادی نہ دے کر کیا انڈیا صرف کشمیریوں کا مجرم ٹھہرایا جا رہا ہے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی جو کنونشنز ہیں اس کو بھی وائلیٹ کر رہا ہے؟ یور ٹیک آن اٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، خاص طور پر سوچنے کا مقام ہے اقوام متحدہ کے لیے بھی، کہ جس کے نمبر آف کنونشنز، ٹریٹیز اور ڈیکلیریشن جو ہے وہ انڈیا نے سائن کر رکھے ہیں، بلکہ آج کل وہ جو ہے وہ بہت ساری صورتحال ایسی بھی آ رہی ہے کہ دنیا کو لیکچر بھی دے رہا ہے، کنٹرول بھی کر رہا ہے۔ تو بیفور گوئنگ ٹورڈ دس کوسچن میں جاننا چاہوں گا انڈیا کے اندر کی کیا صورتحال ہے۔ جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریلیجن کے حوالے سے اور ریلیجیس جو رائٹس ہیں ان کے حوالے سے کیا بات کرتا ہے؟ اب انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے، اس میں آرٹیکل 25، 26، 27 اور 28، یہ 4 آرٹیکلز ہیں جو کہ مذہبی آزادی کی بات کرتے ہیں، کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ آزاد ہے اپنے مذہب کے حوالے سے، اس کو پروپیگیٹ کرنے کے حوالے سے۔ کشمیر تو انڈیا کا حصہ ہی نہیں، اس کا تو کانسٹیٹیوشن اس پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ میں یہ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو اندر کی صورتحال ہے، انڈیا کی جہاں پر لوگوں کو، اب کشمیر کی اور انڈیا کی صورتحال ڈیفرنٹ ہے تھوڑی سی۔ انڈین آکیوپائڈ ہے،
وہاں پر تو اس نے تمام بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں, وہاں پر تو آؤٹ آف کوسچن ہے نا یہ ساری چیزیں. جہاں پر بنیادی حقوق اویلیبل ہیں لوگوں کو, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں دنیا کو کہ اب کانسٹیٹیوشن انڈیا میں تو جو وہاں کی مائنورٹیز ان کو رائٹس تو دیتا ہے. انڈیا کا آئین کہتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ سیکولر ہے. اس کی جو 42 امینڈمنٹ کے بعد انہوں نے ورڈ جو اندرا گاندھی نے ایڈ کر دیا سیکولرزم کا, کہ انڈیا سیکولر اسٹیٹ ہے نہیں ہے. مودی کی فاشسٹ ریجیم وہاں پر چل رہی ہے, وہاں پر جو بسنے والے لوگ ہیں ان کو آزادی مذہب کی حاصل نہیں ہے. تو کشمیر میں کیا صورتحال ہوگی؟ اب آپ دیکھیں جو UDHR ہے اس کا آرٹیکل 18 ہے, ICCPR کا جو ہے آرٹیکل 18 ہے, اس کی کلاز اے اور کلاز بی وہ مکمل طور پر مذہبی آزادی کی بات کرتے ہیں. جو 1981 کا جو جنرل اسمبلی کا ڈیکلیریشن ہے اس کا آرٹیکل 6 اور آرٹیکل 6A اور B, یہ دونوں مذہبی آزادی. اور پھر جو پروفیشن کی ہم بات کریں جلوس کی, ہر ایک شخص کو اپنا مذہب اور اس کی جو رسومات ہیں وہ ادا کرنے کی آزادی ہے اس کے تحت. پھر جو CRC کا آرٹیکل UNCRC بچوں کا جو رائٹس ہے اس کا آرٹیکل 30 ہے, آپ نے بچوں کا کلپ دکھایا, اب اس کا آرٹیکل 30 بھی ان کو آزادی دیتا ہے, لیکن وہ تمام آزادیاں سلب کر کے انڈیا UN میں بیٹھا ہوا ہے. تو میرے خیال میں UN کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. چلیں وہ بھی ہم اس بات پہ بھی آتے ہیں. ایک ٹرینڈ بھی چل رہا تھا, حسن بنا صاحب ہم بات کریں کہ ٹرینڈ یہ چل رہا تھا کہ جی جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ اب آج کا کربلا ہے, آج کی کربلا کا منظر جو ہے پیش کر رہا ہے. تھوڑا ایکسپلین کریں کہ کربلا کا منظر, یہ جو یزید ہے یہ ایک سوچ کا نام ہے, ایک نظریہ کا نام ہے, اور جو فاشسٹ رجیم ہے یہ بالکل اسی اصول کو فالو کر رہی ہے جو کہ یزید نے کچھ 100 سال پہلے جو ہے فالو کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رفقا کو شہید کیا تھا. یور ٹیک آن اٹ, جو کہ کشمیر میں مناظر ہم دیکھ رہے ہیں, نہ جلوس نکالے جا رہے ہیں, نہ انہیں کھانے تک رسائی ہے, نہ انہیں بیسک نیسیسٹی تک رسائی ہے, ایجوکیشن تک حاصل نہیں کر سکے, اکانومی ختم ہو چکی ہے. یور ٹیک. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کشمیر کے اندر بھارت کے خلاف جو تحریک برپا ہے یہ کوئی مذہبی تحریک نہیں ہے, یہ خالص سیاسی تحریک ہے. لیکن انڈیا کی بڑی کوشش ہے کہ اس کو کریمنلائز اور کرمنلائز کریں. کشمیریوں کا مصمم ارادہ ہے کہ ہماری تحریک کے جو مقاصد ہے اور جو ہمارا نظریہ ہے ہم اس پہ قائم و دائم رہیں گے. اب چونکہ جو آپ نے بات کی کربلا کے حوالے سے, یوم عاشور کے حوالے سے یا یزید کے حوالے سے, بھارت جو ہے اس وقت وہ ایک بالکل وہ ایک یزیدی ٹائپ کی وہاں پہ رجیم بن چکی ہے, اور کشمیری مسلمان وہی ہے جو حضرت حسین علیہ السلام کے پیروکار ہے, جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہی کچھ کشمیریوں کے ساتھ ہوا ہے. اس کے لیے شمار مثالیں پیش کر سکتا ہوں. یعنی جس طرح خیموں کو آگ لگائی گئی کربلا میں, یہی حال تو ہمارے گھروں کو وہاں ہو رہا ہے. ہمارے گھروں کو آگ لگایا جاتا ہے, بستیاں انہوں نے جلا کر خاک کر دی. ایون اس کے اندر جو ہمارے بچے ہوتے ہیں جن کو یہ پکڑ کر لا کر وہاں پہ فیک انکاؤنٹرز میں مار دیتے ہیں, ان کو جلایا جاتا ہے وہاں پہ. تو اس سے بڑا کربلا اور ہو کیا سکتا ہے؟ ابھی جو بات ہو رہی تھی 8 محرم کی, میں اس پہ دوبارہ آنا چاہتا ہوں. جہانگیر چوک میں یہ واقعہ ہو جاتا ہے, وہاں عزاداران پہ یہ لاٹھیاں, پیلاٹ اور ٹیئر گیس برساتے ہیں. اس کے ساتھ ہی لال چوک ہے, بڑا معروف چوک ہے, سری نگر کا مین چوک ہے. وہاں پہ یہ اس 15 اگست پہ یعنی کچھ دن پہلے ایک ناچ گانے کی محفل سجاتے ہیں. بھارتی فوجیوں کی حصار میں وہاں پہ ناچ گانے کی وہ محفل سجاتے ہیں, صرف اس لیے کہ دنیا کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ کشمیر میں سب کچھ نارمل ہے. جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, وہاں پہ نارمل کچھ نہیں ہے. یہ ڈسٹارٹڈ پکچر پیش کر رہے ہیں, جس کے لیے ہم ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ بھارت کے جو انہوں نے ماسک پہن کے رکھا ہے, جو اس ماسک کو اتارنے کی کوشش میں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے نامور دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے. ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جنرل صاحب. جی وعلیکم السلام. جی جنرل صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے ٹیلی فون لائن پہ. فرمائیے گا, ہم بات کر رہے ہیں جو کہ 8 محرم کو ہوا مقبوضہ کشمیر کے اندر. 1989 سے وہاں پہ جلوسوں پر پابندی ہے. کیا خوف ہے ہندوستان کو ان نہتے عزاداروں سے, ان معصوم عزاداروں سے جن کے اوپر یہ ظلم و بربریت کی گئی؟ یور ٹیک سر. بس وہ جب آپ نفسیاتی طور پہ ڈرے ہوئے ہو تو جیسے کہتے ہیں نا, اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے. تو یہ تو جیتے جاگتے انسان ہیں جن کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی ہوئی ہے. اور لیکن اسی کام میں جو سب سے بڑا نقصان ہندوستان کے لیے ہوا ہے اور جو آزادی کے متوالوں کو فائدہ ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک کشمیری نہ ان کا ذہن ہندوستان کو مانتا ہے, نہ ان کا ہندوستان کو مانتا ہے. تو یہ جتنے بھی اس قسم کے کرنے کریں گے, یہ ٹھیک ہے آج 9 لاکھ فوج وہاں پہ موجود ہے,
ہمیشہ تو نہیں رہے گی. اور جب بھی یہ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا بھی سانس لینے کا موقع ملا کشمیریوں کو, اور ویسے بھی دنیا میں جو ہوا چل رہی ہے آزادی کے متوالوں کی, آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے دوبارہ کیسے شمعیں روشن ہوتی ہیں آزادی کے متوالوں کی, اور کس طریقے سے وہ اپنی تحریک دوبارہ شروع کرتے ہیں. کیونکہ یہ تو جو رہے تھے, جو کچھ لوگ تھے جو ان کے ساتھ کبھی کبھار ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے, سب کو انہوں نے متنفر کر دیا, دنیا نے بھی دیکھ لیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کر اس تحریک میں تیزی جو ہے کم از کم ذہنوں میں تیزی آ چکی ہے, اور فزیکل تیزی جو ہی یہ ان کو ذرا موقع ملے گا, فوجیں کم ہوں گی ہمیشہ کے لیے تو یہ نہیں رکھ سکتے, تو آپ دیکھیں گے کس کا فائدہ ہوگا. تو یہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ یہ جلوس بھی نہیں نکالنے دیتے اور ہر چیز کو بند کر دیتے, تو یہ ایک نفسیاتی خوف ہے جس کے تحت یہ سارا کام چل رہا ہے. جی صاحب, ہم بات کریں انڈیا نے پلان کیا 2019 میں کہ جی ہم بہت بڑا مارکہ مارنے جا رہے ہیں, کشمیر کو ہم ڈاکیومنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اپنی کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کر کے, جو ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے جس کا کوئی اطلاق مقبوضہ کشمیر پہ نہیں ہوتا, انٹرنیشنلی بھی دیکھا جائے تو ہم بڑا کچھ اچیو کر لیں گے, یہاں پہ سونے کی سڑکیں ہوں گی اور یہاں پہ کشمیری جو ہے خوشحال ہوں گے, یہ ان کے بیانات تھے. 2 سال کا آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ ابھی ہم 5 اگست 2021 کو بھگتا کے گئے ہیں, ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ انڈیا کتنا اچیو کر سکا ہے, یا انڈیا اپنے اسی سٹانس سے کس حد تک اس کے سٹانس نے بیک فائر کیا ہے؟ جی دیکھیں, جو پلان نظر آ رہا تھا ہمیں اس وقت, ان کا یہ خیال تھا کہ 2-3 ہفتوں میں جو چند ایک نوجوان ہیں ان کے خیال میں ان کو یہ قابو کر لیں گے اور وہاں پر ایک ماحول بنا دیں گے جس کے تحت ساری دنیا امڑ آئے گی اور وہاں پر انویسٹمنٹ شروع ہو جائے گی اور دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی. لیکن ان کا جو پہلا ہدف تھا, جس میں ان کا یہ خیال تھا کہ چند نوجوانوں کو یہ قابو کر کے اور معاملات ٹھیک کر لیں گے, بس وہیں پر وہ فیل ہو گئے. اور وہ 2 سال ہونے کے باوجود وہ 2 ہفتے کا کام جو تھا سالہ بھی ان سے نہیں ہو پایا. تو بنیادی طور پہ وہ صرف اپنا ہدف تو اہداف تو ان کے آگے 3-4 فیزز میں تھے, وہ پہلے فیز میں ہی پھنس گئے ہیں اور وہیں سے نکل نہیں پا رہے. تو وہ جو بعد میں فیزز ہیں کہ یہاں پر خوشحالی آئے گی, یہاں پر انویسٹمنٹ ہوگی, باہر کے لوگ ادھر آئیں گے, وہ تو پھر اب خواب ہی رہ گیا. تو میرا خیال ہے کہ بہت برا ہوا ہے ان کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے یہ بعد دیگرے چیزیں ہوتی ہیں, چین نے جو ان کے ساتھ کیا, پاکستان ایئر فورس نے جو ان کے ساتھ کیا, اب جو افغانستان میں ان کے ساتھ ہوا ہے, تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے ان کی ذلت کا. اور یہ قدرت کے قانون کو سمجھ نہیں رہے کہ قدرت کس طریقے سے بدلے ان کے ساتھ اتار رہی ہے اور کس طریقے سے ان کو دھلائی ان کی ہو رہی ہے. ان کو تب سمجھ آئے گی جب ہر چیز ہاتھ سے نکل جائے گی اور اللہ کرے گا انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو جائے گا. جی اچھا, یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے ہم بات کر لیں, اس کا پریزیڈنٹ بھی جو ہے وہ کیونکہ نان پرماننٹ ممبر ہے, اس کو بنایا گیا انڈیا کو کچھ عرصے کے لیے, وہاں پہ جو انہوں نے اپنی جانبداری دکھائی پاکستان کے حوالے سے, جب افغانستان کے حوالے سے بات ہو یا باقی ہو, تو اس جانبداری کو کیا دنیا نہیں دیکھ رہی؟ میں دوسرے سوال پہ بھی آؤں گا اپنے یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے کہ اس کی جتنی ڈکلیریشنز ریلیجیس فریڈم کے حوالے سے موجود ہیں, اس کو انشور کون کرے گا اور اس کو امپلیمنٹ کون کروائے گا, جبکہ ہم نے 8 محرم کو دیکھا جو کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں کیا. دیکھیں, جتنی بھی ریزولوشنز ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی اور یو این کی نارمل بھی, وہ اس لیے اس وقت اتنی مؤثر نہیں رہی کہ یونائٹڈ نیشنز کے اوپر کچھ طاقتوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر لی ہے, امریکہ نے خاص کر. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ اور ہندوستان کے بڑے کلوز نیکسس ہے اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں, اور ان کے کم از کم 14 معاہدے ایسے ہیں جو کہ ساری دنیا کو معلوم ہے, اور بھی ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کا جو اصل نقصان ہو رہا ہے پوری دنیا کے نظام کو, وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ سے اعتبار اٹھ رہا ہے لوگوں کا, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ورلڈ آرڈر اس وقت موجود ہے اس میں جو نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں, چین اور روس جیسی, وہ اس ورلڈ آرڈر میں چینج لانے کی کوشش کریں گی, اور میرا خیال ہے کہ 5-10 سال میں یہ چینج آ بھی جائے گی. تو اس کا مین نقصان تو یہ ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرا سکیں, اتنی قراردادوں کے ہونے کے باوجود آپ ریلیجس فریڈم کی بات کر رہے ہیں, ادروائز جو لوگ اپنے فریڈم کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں کہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں, بلکہ اسلحہ دے کے بھی مدد کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو خاموشی ہے دنیا کی, یہ ایسا اصل میں بے اعتباری شو کر رہی ہے ان سارے معاملات میں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ دوبارہ
تقریباً جنگل کا قانون انٹرنیشنل لیول پر بھی وفا ہو چکا ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. تو اگر ہم نے اور کشمیریوں نے مل کر کشمیر آزاد کروانا ہے تو ہمیں یہ استبداد کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا, بجائے اس کے کہ وہ خون بہاتے رہیں اور ہم واویلا مچاتے رہیں اور شکایتیں لگاتے رہیں. میرا خیال ہے کہ وہ وقت اب گزر گیا. اب جو کرنا ہے اپنے زور بازو سے کرنا ہے, جو جواب دینا ہے آپ نے خود دینا ہے. اور آپ کے ارد گرد ابھی ایسی مثالیں موجود ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حریت پسند جب آپ کو بات کو ٹھان لیتے ہیں تو پھر کوئی طاقت دنیا کی ان کو روک نہیں سکتی انشاءاللہ. جل صاحب, کیونکہ ہم بات کریں انٹرنیشنل کمیونٹی اور ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے, جب ہم نے دیکھا کہ اشرف غنی جب بھاگے افغانستان سے اور اس کے بعد پھر طالبان کا معاملہ وہاں پہ سامنے آیا, طالبان نے جو اپنے پوائنٹس دیے پوری دنیا کو, اور جس طرح سے جو یہ ہم نے پاسٹ ویک دیکھا جس میں ہیپننگز ہوئی ہیں, اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اپریشیٹ ہی کیا گیا کہ جو بھی سٹیپس انہوں نے لیے ہیں. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں مخصوص اجلاس ہوتا ہے جس میں پاکستان کو نمائندگی نہیں دی جاتی, پاکستان کو بارہا کہنے کے باوجود جو ہے نمائندگی نہیں دی جاتی. اس کے علاوہ دنیا کے اور فورم سے, دنیا کے اور پاور سینٹر سے طالبان کے لیے کہا جاتا ہے, عورتوں کے لیے کہا جاتا ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشنز نہ ہونے کے حوالے سے تاکید کی جاتی ہے. واٹ اباؤٹ کشمیر جن صاحب, دنیا کیسے بھول سکتی ہے جب اپنی 17-18 ریزولوشنز ان کی موجود ہیں, یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل جس کا ہم ذکر کر رہے تھے, اس کے ساتھ یورپی یونین کی ریزولوشنز موجود ہیں, یو کے کی پارلیمنٹ کی ریزولوشن موجود ہیں, OIC کا پلیٹ فارم استعمال ہوا ہے. اس سارے کے باوجود ایک ایسا ملک جہاں پہ وہ انشور کر رہے ہیں ہم یہ کریں گے, اور انہوں نے ایسی کوئی وائلیشن بھی نہیں کی, لیکن اس کے باوجود کشمیر کے اوپر کوئی بھی نہیں آ رہا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے کہ اب بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ لوگ جو ہے جتنے جو ملک ہیں وہ اپنے انٹرسٹ پر نظر رکھتے ہیں اور کسی لیجیٹیمیٹ اسٹرگل کی حمایت نہیں کرتے جب تک کہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں نہ ہو, بلکہ جب انٹرسٹ میں ہو تو اس کی مخالفت کرتے ہیں, جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے افغان طالبان کے سلسلے میں. اسی طریقے سے چونکہ انڈیا کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ملکوں کے انٹرسٹ ہیں اور یہ تحریک ہے یہ چونکہ مسلمانوں نے یہ علم اٹھا رکھا ہے, تو یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ پارشل ایٹیچیوڈ بھی ہے دنیا کا. تو یہ تو خیر, لیکن ہم جو اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنی قراردادیں موجود ہیں ان کی موجودگی میں ہمیں چاہیے کہ کشمیری اسٹرگل کو لیجیٹمائز کریں, اور جو پاکستان حکومت جس قسم کی بھی ان کی مدد کرے اس کو لیجیٹمائز کریں, اور اس کو متحرک کرنا زیادہ ذمہ داری ہماری ہے, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ دنیا ہماری سپورٹ کو نہیں آ رہی. دنیا صرف جیتنے والے کا ساتھ دیتی ہے, دنیا صرف جو جہاں پر ان کے انٹرسٹ ہے ان کا ساتھ دیتی ہے. لیکن میرے خیال میں کہ پاکستانیوں کے لیے اور کشمیریوں کے لیے اتنی لیجیٹمیسی موجود ہے کہ ہمیں گھبرائے بغیر اس مہم کو آگے چلانا چاہیے, فریڈم موومنٹ کو آگے چلانا چاہیے, اس کی ہر طریقے سے حمایت کرنی چاہیے. دنیا شور مچاتی رہے گی, اس کا ہم جواب دیتے رہیں ڈپلومیٹکلی, لیکن گھبرا کے بیٹھ جانا کہ دنیا کیا کہے گی, تو آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا کچھ نہیں کہتی ان لوگوں کو جو جیت جاتے ہیں, دنیا کچھ نہیں کہتی ان لوگوں کو جہاں کا انٹرسٹ ہوتا ہے. یہ میرا خیال ایک خوف ہے جو ہم نے اپنے ذہنوں پہ بپا کیا ہوا ہے کہ ہم بہت ویک ہیں, ہم اکنامکلی ویک ہیں. تو میرے بھائی بڑے اکنامکلی اسٹرانگ ملک تھے, لیبیا جس کا حشر نشر ہو گیا, عراق بھی بڑا اسٹرانگ ملک تھا جس کا حشر نشر ہو گیا, اور بڑے غریب ملک تھے یمن اور افغانستان جنہوں نے اپنی آزادی کا دفاع کیا ہے. تو یہ امارت اور غریبی معاملہ نہیں ہے, معاملہ ایکشن کا ہے, معاملہ جذبے کا ہے, معاملہ آپس میں بیٹھ کر ایک پلان بنانے کا ہے اور معاملہ اس کو آگے بڑھانے کا ہے. ٹھیک ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا, اور آپ یہی کہہ رہے تھے کہ دنیا کو ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں اس کو ہٹانا چاہیے. نعیم بنا صاحب, حسن بنا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. دنیا کو اس وقت ڈبل سٹینڈرڈز کو ختم نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کشمیر کو ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے. اگر یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوتا تو اس مسئلے کو جس جگہ پہ لے کے جایا جائے گا, اسکلیٹ کیا جائے گا, اس کا نتائج تو پوری دنیا کو بھگتنے پڑیں گے. میرا خیال ہے دنیا کے لیے ابھی بڑا یہ جو سبق ملا نا افغانستان کے اندر, دیکھیے ٹریلینز آف ڈالرز اور 2 ڈیکیڈز جو ہے نا, 2 ڈیکیڈز آف ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن بلکہ میں کہوں گا کہ افغانستان کے اندر جو ہوا, اس کے بعد امریکہ وہاں سے چلا گیا. یہ صرف امریکہ کی ہار نہیں ہے وہاں پہ, یہ شکست ہے پوری دنیا کی.
इसी तरह यही हाल है मकबूजा कश्मीर के अंदर। अब चूँकि वहाँ उस तरह की मिलिटेंसी नहीं है जो अफ़गानिस्तान के अंदर है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर अफ़गानिस्तान से अमेरिका भाग गया, उसकी रीज़न तालिबान नहीं है, उसकी रीज़न वो नफ़रत के बीज जो है वो उन्होंने बोए थे, वो है वहाँ पे। यही वजह है कि तालिबान जहाँ जहाँ गई उनको वेलकम लोगों ने किया। मकबूजा कश्मीर के अंदर भी यही सूरत हाल है कि वहाँ भारत के लिए सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत है। तो भारत समेत पूरी दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि जो ऑक्यूपेशन है, इंडियन ऑक्यूपेशन मकबूजा कश्मीर के अंदर, वो आज नहीं तो कल ख़त्म होना है। कल के बजाय क्यों ना वो आज ही इसको ख़त्म कर देते हैं, क्यों ना लोगों को अपनी राय का हक वो देंगे। और इसका वादा खुद भारत ने यूनाइटेड नेशंस में खड़ा होकर किया। आपके नॉलेज में होगा कि तवील तरीन तकरीर है भारतीय मंदूब की, मेनन नाम था उसका, बड़ा एक सफारतकारी में बहुत बड़ा एक नाम था। 8 घंटे की उसकी तकरीर यूएन में थी और उसने वहाँ पे क्या कहा? उसने कहा मसले कश्मीर के जो है वो 4 फरीक है। लोग तो यूँ 3 फरीक उनका नाम लेते हैं, उसने कहा 4 फरीक है, कश्मीरी अवाम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और यूएन। और आज वो मुकर जाता है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। उनको जो लोगों की ख्वाहिशात है उनको सामने रख के इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करना चाहिए। जितना जल्दी मुमकिन हो सके उतना बेहतर है कश्मीरी अवाम के लिए, भारत, पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड्स, दुनिया इससे किस हद तक नुकसान पहुंचा रही है कश्मीर को, कश्मीरियों को, ह्यूमन राइट्स को इटसेल्फ? देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। आप यही मोदी जो आज इंडिया को रूल कर रहा है, इसी को 2005 में अमेरिका ने इसका वीज़ा जो है वो डिनाई कर दिया था। और क्यों डिनाई किया था? वो इसलिए कि जो इसकी साज़बाज़ इसने की थी मुसलमानों के कत्ल के हवाले से। तो अब यही अब मोदी जो है वो अमेरिका के करीब हो चुका है। यही मोदी और यही इंडिया जो है अब यूनाइटेड नेशंस में बैठ के मामलात को चला रहा है। तो इनकी हकीकत तो ये है। और जो इंडिया कश्मीर में कर रहे हैं इंसानी हकूक़ की वायलेशन, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर दुनिया इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स रखेगी तो इससे नुकसान जो है वो ज़ाहिर है पूरी दुनिया का ही होगा अल्टीमेटली। जो कोई अभी अफ़गानिस्तान का जो कि जिक्र हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हासिल किया दुनिया ने? अब फिर से वही उनके साथ जो है वो राब्ताकारी हो रही है कि जी आप इंसानी हकूक़ की वायलेशन ना करें। अफ़गानिस्तान में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर में जो क्या हो रहा है, अब एंटोनियो गुतेरेस का क्या बयान है अफ़गानिस्तान के हवाले से कि ख़वातीन के स्कूल्स जो है वो उनको जॉब्स करने दें, बच्चों के स्कूल्स जाने दें। लेकिन कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में सब कुछ उन्होंने जो सप्रेस कर रखा है। ना उन्हें मज़हबी आज़ादी है, ना उन्हें तालीम की आज़ादी है, ना उन्हें प्रोफेशन की आज़ादी है, ना उन्हें मज़हब को प्रोफेस करने की आज़ादी है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स बेसिकली दुनिया के जो है दुनिया को ही नुकसान दे रहे हैं। और जिस तरह जनरल साहब फरमा रहे थे कि जो एक कुव्वत जो है, जो 4-5 वीटो पावर्स हैं बेसिकली, वो किसी भी करारदाद को या किसी भी मैटर को वीटो कर देते हैं। इसको मैं समझता हूँ कि अब हमें इसको देखने की ज़रूरत है। इसके लिए एक तरीकाकार मेरे ख्याल में ये अपनाया जा सकता है कि अब सिक्योरिटी काउंसिल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप तब्दील करें कुछ ना कुछ। जिसमें देखें ना, अभी अगर कोई वीटो करता है तो उसको जनरल असेंबली में ले जाएं, वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी से उसको वीटो को खत्म करें। इस पे टेक्निकलिटीज पे भी बात करेंगे। रफीक डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है जनाब, आप तर्जुमान हैं यासीन मलिक साहब के JKLF, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रफीक डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें कश्मीर मैगजीन में वक्त दिया। हम बात कर रहे हैं उस जुल्म की, उस बर्बरियत की जो ढाया है, मज़ीद जिसमें इंक्रीज़ आया है। 8 मुहर्रम को हमने देखा कि अज़ादारों के ऊपर जो है, निहत्ते अज़ादारों के ऊपर जो है वो जुल्म बर्बरियत का पहाड़ तोड़ा गया। और उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारियां भी की गई, उलमा को भी उठाया गया, मशाइख को भी उठाया गया, और ये सारा सिलसिला सामने आया। क्या दुनिया, रफीक डार साहब, इस चीज़ को नहीं देख रही जो कि कश्मीरियों के साथ हो रहा है, कि वो अपना मातमी जुलूस जो है उसको भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते? जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखें, ये प्रैक्टिस इंडिया बहुत काफ़ी अरसे से ये वहाँ कर रहा है। और आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, ये सालों पर मुहित ये इस तरह की जुल्म ज़्यादतियाँ वहाँ पर है। एक रिलीजियस जो एक राइट है, जो एक आप आशूरा की बात कर रहे हैं, 1989 से लेकर मुसलसल 1989 से लेकर मुसलसल ये प्रैक्टिस वहाँ रचाई जा रही है कि जो मातमी, जो आशूरा का जो जुलूस है वो मरकजी एरिया श्रीनगर से होता हुआ श्रीनगर के इलाके गडीबल, वहाँ इसका इख्तिताम होता। तो ये पूरे दिन का एक प्रोसेस होता था। श्रीनगर लाल चौक से ये शुरू होकर
جو وہاں پہ راستے ہیں اس کے لیے متعین کیے گئے تھے. ایک ٹریڈیشن تھی، سال ہر سال کی یہ ٹریڈیشن تھی، لیکن 1989 میں جب یہ انقلاب آیا اور اس کے بعد سب سے پہلے گورنمنٹ آف انڈیا نے اس جلوس پہ وہاں پر پابندی لگائی، اور وہ پابندی آج تک برابر ان پلیس ہے. بات صرف عاشورہ کی بات اب یہاں پہ نہیں رہی. آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤنز کے دوران، کرفیوز کے دوران مسجدوں تک بھی وہاں پہ جانے نہیں دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا جامعہ مسجد کئی مہینوں تک وہاں پہ جمعہ کی نماز وہاں اجازت نہیں دی گئی. تو یہ حال بھی بین ہے وہاں پہ. جی، مطلب اس کا مطلب ہے ایک ڈائریکٹ انٹرفرنس ہے ریلیجیس افیئرس کے اندر، جو دنیا بین الاقوامی قوانین کے تحت ایک بہت بڑا ایک کرائم ہے، ایک وائلیشن ہے ہیومن رائٹس کی، کہ ریلیجیس فریڈم کے حوالے سے لوگوں پہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، اور دنیا اس پہ خاموش ہے. ہم ہمیشہ یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں، بین الاقوامی برادری کے سامنے ہم نے یہ معاملات رکھے، مختلف وفود جن سے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اس دوران، ان تک ہم نے یہ باتیں پہنچائی. اور سب سے بڑی بات، بہت سارے ایسے رپورٹس بین الاقوامی سطح پہ سامنے آئے جس میں ان ایسی چیزوں کی نشاندہی کی گئی. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہندوستان اس کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ، اور دنیا اب مختلف الائنسز میں یہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے دنیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑے پاورز، سپر پاورز ہمارے ساتھ ان الائنس ہیں، تو شاید ان کے اوپر زیادہ وہ مطلب ان کو زیادہ وہ اس حوالے سے پوچھ تاچھ نہیں ہو رہی. اسپیس دیں گے. اچھا رفیق ڈار صاحب، ہم ذرا بات کر لیں تھوڑی سی پاسٹ کے حوالے سے بھی، اور اس کا کمپیریزن اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر لیں. ریلیجیس ایکسٹریمزم انہوں نے عروج تک پہنچائی، بھارت کے اندر بھی، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی انہوں نے ایسے ٹیکٹکس استعمال کیے. یہ کہا کہ 50,000 ہم مندر یہاں پہ بنائیں گے اور مختلف جگہوں کے اوپر کشمیر میں بنائیں گے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ان کی خود ریلیجیس فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں، کرونا کے باوجود اس کو کیسے انہوں نے چلنے دیا، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنائی. پھر ہم نے دیکھا کہ چٹی سنگھ پورہ کا جو واقعہ ہوا، اس کے ساتھ بھی انہوں نے مسلمانوں اور سکھوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی. پھر پنڈتوں کو جو نکالا گیا، ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی. تو یہ ایک ڈونٹ یو تھنک ایک سیٹ ڈیزائن ہے جو ماضی سے 89 سے چلا رہا ہے، کہ جو وہاں پہ کمیونٹیز آباد ہیں ان کو ورسز مسلمانوں کے ساتھ آپس میں لڑائیں اور یہ شو کریں کہ جی ایکسٹریمسٹ تو یہ ہیں، ہم تو نہیں. جی ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے. آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے بابری مسجد کی، کہ کس طرح اس پہ اگرچہ ماڈریٹس اس وقت حکومت میں تھے، ڈیموکریٹس اس وقت حکومت میں تھے، لیکن کس طرح سے وہ ان ریلیجس فینیٹکس جو پر یقین رکھنے والے لوگوں کو الاؤ کیا گیا اور اس کو ڈھایا گیا، اور بالآخر پھر کورٹ میں چلا گیا، اور کورٹ نے بھی کس طرح بائسڈ رپورٹ ڈیسیجن دیا، جس وجہ سے وہاں پہ ایک مسجد کو کنورٹ کیا جا رہا ہے ایک مندر کے اندر. اور اسی طرح جو سننے میں آیا، جو سوشل میڈیا پہ اور باقی ساری جگہوں پہ، یا جس کے بارے میں بھارتیہ جنتا پارٹی یا RSS سنگھ پریوار کے بہت سارے لیڈران نے برملا اس کا اظہار کیا کہ ہم اتنے مندر بنائیں گے، ہم فلانی مسجد جو ہے وہ اصل میں مندر تھی. تو اس طرح کے پلانز ان کے ذہنوں میں ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے جس وقت 5 اگست 2019 کو 370 یا 35A کو ایبروگیٹ کیا گیا، تو کس طرح سے وہاں اس طرح کی جو آوازیں اٹھی، بڑے بڑے سادھو، بڑے بڑے جو ہندو پریسٹ تھے وہ اٹھے، اور انہوں نے کہا جی اب ہم وہاں زمینیں لیں گے، اب ہم وہاں شادیاں کریں گے. تو مطلب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کشمیری اور بالخصوص مسلمان کے خلاف ایک مائنڈ سیٹ ہے، بالخصوص اس جو موجودہ حکومت ہے بھارتیہ جنتا پارٹی اور ان کے ساتھ منسلک جتنا بھی سنگھ پریوار ہے، RSS ہے، VHP ہے، ان کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے. تو لہٰذا ٹھیک ہے رفیق ڈار صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہی گا. یہ سوال میں حسن بنا آپ سے پوچھوں گا کہ ماضی میں اتنے واقعات ہوئے ہیں، یہ اس کو کلر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ
کوئی شادیوں کا معاملہ ہو جائے, انٹر کاسٹ میرجز کے حوالے سے خبر سامنے آ جائے, وہ بھی مسلمانوں کے اوپر الزامات, یہ سارا تاکہ مسلمانوں کو, اسلام کو جو ایکسٹریمزم رنگ دینے کی کوشش کیا جائے. اور اس کے بعد 2001 کے بعد ہم نے دیکھا جب 9/11 ہوا, سب سے زیادہ ہندوستان نے اس کا پرچار کیا اسلاموفوبیا کو لے کر. دیکھیے یہ جو مودی کا ہندوتا ایجنڈا ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے, لیکن میرا ماننا یہ ہے کشمیر کے اندر جو ریزسٹنس ہے نا وہ ان کو وہاں پہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس کی ریزن یہ ہے, اجیت ڈوول آیا 5 اگست 2019 کو جب انہوں نے وہ ایبروگیٹ کیا آرٹیکل 370 اور 35A. اجیت ڈوول آیا, اس نے ایک ویڈیو کلپ وہاں پہ ریکارڈ کروائی, اس میں کہا یہاں سب کچھ نارمل ہے. 2 سال بعد یعنی ابھی 5 اگست جو ہوا ہے اس پہ جب دوسری برسی تھی تو ان کو تالے توڑ کے, آہنی ہتھیار اٹھا کے انہوں نے دکانوں کے تالے توڑ دیے اور دنیا کو دکھا رہے تھے کہ یہاں سب کچھ نیو نارمل, سب نارمل ہے. ٹھیک ہے, اب جہاں تک مائنڈ سیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا نہ میرے ہاتھ میں نہ آپ کے ہاتھ میں. اسی مائنڈ سیٹ کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مودی کا ابھی اسٹیٹمنٹ آیا 14 اگست سے پہلے, ایک ٹویٹ بلکہ آیا, اس نے کہا 14 اگست کو ہم نے ہاررس ریممبرنس ڈے کے طور پہ منانا چاہیے. اس کی ریزن, اس کا بیک گراؤنڈ اس نے بیان کیا کہ ہماری ماؤں بیٹیوں کے ساتھ بڑا جی ظلم ہوا یہ پارٹیشن کے دوران. ارے بھائی تم تو آج بھی وہی کچھ کر رہے ہو. کن کو؟ اچھا, اس کے بعد پھر ایکسٹرنل افیئرز جو منسٹری ہے ان کی, اس کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے جو یہاں پہ واقعہ ہوا رنجیت سنگھ کا جو اسٹیچو توڑا گیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, دیکھیں اگر میں آپ سے ہی پوچھوں رنجیت سنگھ کا اسٹیچو جس نے توڑا وہ کہاں پہ ہے؟ ہی از بیہائنڈ دی بارز. مندر پہ رحیم یار خان میں جن لوگوں نے حملہ کیا وہ جیل میں ہے, اور جس نے 2000 سے زائد مسلمانوں کو قتل کیا وہ پرائم منسٹر کی کرسی پر براجمان ہے بھارت میں. اور اس کا دوسرا ساتھی, سب سے بڑی جو سٹیٹ ہے وہاں پہ یو پی, جو سب سے غلیظ ترین شخص ہے انڈیا میں, وہ وہاں پہ چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہے. تو یہ درس دیں گے, یہ امت شاہ کو بھول رہے ہیں آپ. وہ سارے جو ان کا ٹولہ ہے نا, جنہوں نے بلکہ اپنی فوج کو جنہوں نے اسی مائنڈ سیٹ میں ڈالا ہے, اور وہی اب جو کچھ کشمیر کے اندر کر رہی ہیں, تو یہ ان کو بیک فائر کرے گا. ٹھیک ہے رفیق ڈار صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی آواز بلند کی, میڈیا نے بھی کافی حد تک مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کی, جبکہ اب ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہوا ہے, میڈیا کو وہاں پہ آزادی نہیں ہے, کسی قسم کی ایکسیس نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ اس پروسیشن کے اندر بھی محبوبہ مفتی جیسی خاتون نے بھی ٹویٹ کر کے بتایا کہ میڈیا کے جو نمائندگان ہیں ان پر کتنی ظلم ڈھایا گیا ان کی انتظامیہ کی جانب سے. میڈیا اس طرح سے کوریج نہیں دے رہا. بطور کشمیری آپ کو شکایت ہے جی؟ دیکھیے یہ تو جس وقت ہم انڈین میڈیا کی بات کرتے ہیں اس کے کچھ پلرز ہیں, اس میں ایک پلر ہے انڈین میڈیا, اور یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہے, اسٹیٹ کا کنٹرولڈ ہے, اور جو جس انداز میں ان کو پیچھے سے پالیسی ملتی ہے اسی طرح سے یہ آپ نے دیکھا بڑے بڑے اینکرز جو وہاں پہ گزرے کس انداز میں اور کس سٹائل کے اندر وہ کشمیر اور کشمیریوں کے خلاف مختلف پینل ڈسکشنز میں حصہ لیا کرتے تھے اور اس کو اینکرنگ کیا کرتے تھے, اور کس طرح انہوں نے ہندوستان کے اندر کشمیریوں کے حوالے سے ہیٹریڈ پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا. اور وہ ایویں نہیں چلا, اس طرح کے پروگرامز اس طرح کے اینکرز کو ایویں نہیں وہاں پہ انکریجمنٹ ملتی رہی, بلکہ اس کے پیچھے باضابطہ انڈین اسٹیبلشمنٹ, انڈین اسٹیٹ جو مشینری ہے وہ اس کے پیچھے ہوتی تھی, وہ ان کو انکریج کیا کرتے تھے, وہ اس طرح کے پروگرامز کو اسپانسر کرنے میں ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے, جس سے اب خود جو بھارت کی جو عوام ہے وہ یہ سمجھنے سے پریشان ہو رہے تھے کہ یہ حقیقت ہے, اور جو فینیٹزم ہے اس کو وہاں پہ پروان چڑھانے میں اس طرح کے میڈیا کا رول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر ہمیں ایز سچ کوئی امید نہ وابستہ ماضی میں تھی نہ آج ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈین میڈیا اسٹیٹ کنٹرولڈ ہے اور وہ اسی انداز میں کر رہے ہیں جس انداز میں ان کو آگے پالیسی ملتی ہے. البتہ ایسے بے شمار سینئر ایلیمنٹس ہیں انڈیا کے اندر جو انڈین انٹیلیجنسیا میں بھی موجود ہیں, جو انڈین میڈیا کے اندر بھی چند ہی لیکن موجود ہیں, اور جو
सिविल सोसाइटी के अंदर भी मौजूद है और जिन्होंने लेकिन उनको अपनी आवाजें जान का भी उठाई। खतरा है। अरुंधति राय जैसे खवातीन जो हैं वो ने फिर इंडिया छोड़कर बाहर जाने पे मजबूर हैं। वो रफ़ीक डार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से रोशनी डाली और इंडियन मीडिया के हवाले से बात की। इंडियन मीडिया तो हमें पता है कि जिस तरह से वो रिपब्लिक चैनल हो या कोई भी उनका चैनल हो वो जो कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया से आपकी शिकायत नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है इस बार नहीं है। देखिए, जहाँ तक इंडियन मीडिया का ताल्लुक है ना, दैट इज़ नोन एज जिंग्विस्टिक मीडिया। इंडियन मीडिया के अंदर भी कुछ जिंदा ज़मीर लोग हैं जिन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की मकबूजा कश्मीर के हक़ में, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं भारतीय फ़ौजियों की तरफ से, लेकिन उनको दबाया गया। इस बार यानी ख़ासकर 5 अगस्त 2019 के बाद इंटरनेशनल मीडिया की अगर आप बात करें, इंटरनेशनल मीडिया जो आउटलेट्स है बेशतर ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े मज़ामीन लिखे भारतीय मज़ालिम पे, जिन्होंने नहीं, वो जो पेश 2019 में थी वो पेश 2021 में हमें कहीं गुमनाम सी नज़र आती है। वो हमें पेश नज़र नहीं आती जिस पेश के ऊपर था, उसको उन्होंने उठाना चाहिए। ह्यूमन राइट्स का जो मसला है ख़ास तौर पे जिस पे पूरी दुनिया बात करती है, उस पर बात करना चाहिए। मैं अतीक साहब को भी इसमें इन्वॉल्व करूँगा। अतीक रसूल साहब, आप बताइए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जितनी सर्द मोहरी है और ख़ास तौर पे अगर हम उसका मीडिया का एलिमेंट है, उसका जो पेस है वो स्लो डाउन नहीं हुआ? अब देखिए, उस वक्त जिस तरह से हमें नज़र आ रहा था, जिस वक्त इंडिया ने ये सब कुछ किया था, तो हमें पूरी दुनिया में बल्कि मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स में मुख्तलिफ जो प्रेस है वहाँ की, वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो दीगर जो बड़े रसायल हैं और जो दीगर बड़े लिखने वाले लोग हैं, उन्होंने इस पर मज़ामीन लिखे और जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन उसका जिक्र किया। के साथ साथ हमने देखा, जिस तरह आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसकी पेस जो है वो बहुत कम हो गई है। मसला ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसका जो शोर उठना चाहिए था दुनिया से, वो उसी तरह से कम होता नज़र आया। ये वाकई आपकी बात थी कि आज 2 साल गुजरने के बाद जो दुनिया में जिस तरह से इसका जिक्र होना चाहिए और जिस तरह की वॉयलेशंस हो रही हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें यूनाइटेड नेशंस का बहुत बड़ा रोल है और साथ साथ जो जुड़े हुए ममालिक हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है कि मीडिया आउटलेट्स भी खामोश हैं, यूनाइटेड नेशंस भी खामोश हैं। अब यूनाइटेड नेशंस का बार बार मैं जिक्र क्यों करता हूँ कि उसके जो जितने कन्वेंशंस हैं, जितनी ट्रीटीज़ हैं, फरीक भी है वो, फरीक भी है, उसके अंदर वहाँ पर बैठ के इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। और जो बेसिक जो जिन राइट्स की हम बात करते हैं, हम आर्टिकल्स मैंने जिक्र किया, आर्टिकल 30 CRC या बच्चों के हवाले से हम देख रहे हैं कि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, पायलट गन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो जुल्म और बर्बरियत तो वहाँ पर है, लेकिन जो कुछ होना चाहिए था वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रहा था दुनिया की नज़र में। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। मोदी ने जब से हुकूमत संभाली है, RSS का एजेंडा इनके मंशूर में शामिल था कि इन्होंने एब्रोगेट करना है 370 को, 35A को, इन्होंने वो कर दिया। इन्होंने वहाँ पर मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को सल्ब करना था, उन्होंने कर दिया। अपने मंशूर में दे के जो चीज़ ये दुनिया की सीने पे मूंग दल के वहाँ पर बैठे हुए हैं और दुनिया खामोश है। दुनिया खामोश है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है और यकीनन मुजरिमाना खामोशी भी इसको हम कह सकते हैं। हसन बना साहब, एडवोकेट अतीक रसूल साहब, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, दुनिया इस चीज़ को देख रही है कि जो कुछ भारत कर रहा है, लेकिन दुनिया देखने के बावजूद खामोश है और इस खामोशी के ऊपर कश्मीरी जो है वो मातम कुना भी हैं। कश्मीरी जो है वो सवाल भी पूछता है कि ये वही दुनिया है, वही यूनाइटेड नेशंस है जिसकी 17 से 18 रेजोल्यूशंस मौजूद हैं कि हम आपको मजहबी आज़ादी दिलाएंगे, हम आपको हक़ खुद इरादियत दिलाएंगे। आज कश्मीरी यही पूछता है कि कहाँ है वो हक़ खुद इरादियत, कहाँ है वो आज़ादी। हमने तो उस तरह से हथियार भी नहीं उठाए जिस तरह से बाकी अक़वाम ने हथियार उठाए हैं। हम तो पुरम तरीक़े से, पुरम तौर पे अपनी इस तहरीकी आज़ादी के साथ जो है मुंसलिक हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया अपनी किरदार अदा करे और दुनिया जो है उन रेजोल्यूशंस पे अमल दरामद करवा के जो बुनियादी जो हक़ है कश्मीरियों का, हक़ खुद इरादियत, वो उन्हें दिलवाए। कश्मीर मैगज़ीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त।